اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، یہ 2 دن پہلا پیر سید مزمل عمر شاہ صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی آپ کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، جس کے اندر شاہ صاحب قبلہ نے استاد العلماء سلطان العلماء وارث اعلیٰ حضرت امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی حسینی قادری مدظ اللہ العالی آپ کے متعلق چند اعتراضات اپنے پیش فرمائے۔ تو میں گزارش کرتا چلوں کہ سید مزمل عمر شاہ صاحب قاسمی الحمدللہ نہایت ہی عقیدے کے مضبوط اور کامل بندے ہیں۔ میں اکثر جناب کے بیانات بھی سنتا رہتا ہوں، کلپ بھی دیکھتا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو خلاف عقائد اہل سنہ ہو، اور الحمدللہ آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دفاع شریف جتنا فرمایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی سادات کے اندر تاریخ میں بالخصوص آج کے جو سادات ہیں، یہ آج سے 100 سال کے اندر کوئی 100 میں سے تقریباً 5% ایسے ہوں گے جنہوں نے دفاع حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بات کی ہو، تو یہ شاہ صاحب قبلہ بھی ان میں شامل ہیں۔ ورنہ سادات کے منہ سے دفاع حضرت سیدنا امیر معاویہ سننا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر سیدہ طیبہ حضرت سیدہ میسون بنت بحدل رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا دفاع جو ہے، یہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پیر سید مزمل عمر شاہ صاحب قاسمی کی زبان سے سنا، سادات ہونے کی وجہ سے۔ اور ویسے یہ ذکر خیر شریف استاد العلماء نے بھی اس کو بیان فرمایا۔ تو میں عرض یہ کرتا چلوں کہ شاہ صاحب قبلہ نے چند اعتراضات اپنے پیش فرمائے، تو میں مؤدبانہ طریقے سے شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ان اعتراضات کا جواب پیش کرنے لگا ہوں، اور ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شاہ جی قبلہ اگر آپ کو میرے یہ جوابات سمجھ میں نہ آئیں تو میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ آستانہ علی سندر شریف تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی تواضع بھی کریں گے اور دل سے خیر مقدم بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب کے جتنے بھی اعتراضات ہوئے تمام کے جوابات ہم اپنی زبان سے نہیں بلکہ استاد صاحب قبلہ کی زبان سے دلوائیں گے، اور نہایت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کو ان کے جواب ملیں گے، کیونکہ آپ ایک عقیدے کا کام کر رہے ہیں، مسئلہ کا کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ جو اعتراضات کسی نے ڈالے ہیں یا آپ کو جو کلپ سنوائے گئے ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ آپ تک جو خبریں پہنچی ہیں وہ تھوڑی پہنچی ہیں، مکمل خبریں نہیں پہنچ سکی۔ آپ نے جو سب سے پہلا اعتراض اٹھایا، میں نے چونکہ ان کی ایک ترتیب و لسٹ بنائی، اس کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ بیعت امام حسین کہاں سے ثابت ہے، کہ مفتی فضل احمد چشتی نے کہا کہ امام حسین پاک نے بیعت کی، تو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو شاہ جی قبلہ ماشاء اللہ آپ علمی بندے ہیں اور علم رکھتے ہیں۔ تہذیب و تہذیب کے اندر بیعت قولی امام حسین کے ثابت ہے، جس کے اندر وہ 3 سکوں والی عبارت جو ہے وہ اس روایت کے اعتبار سے آپ نے فرمایا تھا کہ یا تو مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف جانے دو، یا مجھے واپس جانے دو، یا پھر مجھے فرمایا کہ یزید کے پاس لے چلو۔ تو اب وہاں لے جانے کا مقصد جو ہے وہ بالکل واضح تھا کہ میں وہاں جا کے بیعت کرتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں ابن زیاد کی بیعت نہیں کروں گا۔ نمبر 1 یہ بات آپ نے اعتراض اٹھایا، اس کا جواب میں نے جناب کے سامنے نہایت مختصر لفظوں میں پیش کر دیا، کیونکہ وضاحت جو ہے وہ وضاحت دینا مقصود نہیں ہے۔ اگر آپ استاد صاحب قبلہ کے مکمل بیانات سنیں گے تو یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کو وضاحت مل جائے گی، اور آپ اگر ادھر تشریف لائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام اشکال دور ہو جائیں گے، اور جو اتحاد اہل سنت ہے وہ برقرار رہے گا، اس کے اندر کوئی بھی ذرا برابر بھی درار نہیں آئے گی۔ دوسرا آپ نے اعتراض اٹھایا کہ وہ جو 80 صحابہ کی بیعت ہے اس کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، وہ ایک بے مقصد بات تھی، آپ بیان فرما رہے تھے۔ تو شاہ جی قبلہ عرض یہ ہے کہ آپ نے شاید اس موضوع کا عنوان نہیں سنا تھا۔ اس موضوع کا عنوان یہ تھا کہ کچھ ایسے اپنے آپ کو سنی کہنے والے ناسبی تھے جو کہتے تھے یزید پر بھی لعنت اور یزید کی بیعت کرنے والوں پر بھی لعنت۔ تو اب اس موضوع کا عنوان یہ تھا کہ جو بیعت یزید پر
لان تان کرتے ہیں وہ دراصل بے خبری میں صحابہ پر تان کر جاتے ہیں، ان کے اوپر لان تان کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے، ان کے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے کہ سارے لانتی نہیں ہو سکتے جنہوں نے یزید کی بیعت کی، ان میں کچھ رحمتی بھی تھے، اگرچہ کچھ ابن زیاد جیسے کمینے اور خبیث ضرور تھے، شمر جیسے کمینے اور خبیث ضرور تھے، خولی جیسے کمینے اور خبیث ضرور تھے، لیکن ان کے اندر یعنی جو ایسے خبائث پائے گئے ہیں ان خبیثوں کے علاوہ کچھ ایسے رحمتی بھی تھے، یہ لعنتی تھے، وہ رحمتی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی۔ تو لہٰذا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ناسبی بے خبری کے عالم کے اندر بیعت یزید کرنے والوں کے اوپر مطلق انصاروں کے اوپر لعنت ڈال دیتے ہیں، وہ حقیقت میں کئی صحابہ کے اوپر بھی لعنت کر رہے تھے، لہٰذا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا۔ امید ہے آپ کو اس کا بھی جواب مل گیا ہوگا۔ تیسرا آپ نے اعتراض اٹھایا کہ امام زین العابدین کی بیعت جو ہے یزید سے وہ کہاں ثابت ہے، تو وہ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ استاد صاحب قبلہ نے اپنی جو کتاب لکھی ہے بیعت یزید سے انکار کا سبب، اس کے اندر بھی آپ نے اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے البدایہ والنہایہ کا آپ نے پوری عبارت بھی نقل کی ہے پوری تفصیل کے ساتھ۔ اس کے اندر میں مختصر آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے اندر فرمایا گیا کہ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سرکار نے جنگ حرہ میں یزید کے خلاف خروج کرنے والوں سے الگ تھلگ رہے، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر بھی ان دونوں حضرات نے یزید کی بیعت نہیں توڑی۔ کیا لکھا؟ یزید کی بیعت نہیں توڑی، یہ اس روایت سے ثابت ہے۔ اور روایت کس کی ہے؟ روایت جو ہے البدایہ والنہایہ جنگ حرہ کے باب کے اندر یہ بات واضح موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ امام زین العابدین سرکار ان لوگوں سے الگ تھلگ رہے جنہوں نے جنگ حرہ کے موقع پر یزید بن معاویہ کی بیعت توڑی تھی۔ تو ادھر بھی انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا، تو یہ حوالہ بھی جناب کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ مقصود آپ کا رد کرنا نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تک جو خبریں پہنچی ہیں وہ غیر مصدقہ ہیں، جو بیانات سنوائے گئے ہیں وہ ادھورے ہیں، وہ یک طرفہ ہیں، دو طرفہ نہیں سنوائے گئے۔ کاش اگر آپ یہ سارے بیانات مکمل سنتے تو پھر اس کے بعد امید ہے کہ آپ کو کسی قسم کا شبہ نہ رہ جاتا۔ تیسرا آپ نے جو چوتھا اعتراض جو آپ نے اٹھایا اور وہ یہ تھا، اکثر باطلان کی طرف سے بھی اعتراض اٹھائے گئے کہ امام حسین کے جو خروج ہے وہ خطا پر مبنی تھا، خطا اجتہادی پر مبنی تھا، یہ ہمارا موقف تھا۔ آپ نے کہا جی یہ آپ نے غلط کہا ہے، تو اب شاہ جی قبلہ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ اب چونکہ اہل علم حضرات جانتے ہیں، جن کا علم سے واسطہ ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو بندہ قول و فعل کرتا ہے، امام کوئی قول و فعل کرے وہ اس امام کا مذہب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام حسین سرکار مدینہ سے نکلنے لگے یزید کے لیے، چونکہ خط آئے تھے کوفہ سے، تو حضرت محمد بن حنفیہ نے اور عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر بزرگوں نے منع کیا، روکا کہ آپ نہ جائیں ادھر۔ انہوں نے ہمارے بابا سے وفا نہیں کی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا یہ آپ سے بھی وفا نہیں کریں گی، لہٰذا آپ ادھر تشریف لے کر نہ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے خط موصول ہوئے ہیں، لہٰذا میرا وہاں جانا بنتا ہے۔ تو آپ سرکار مدینہ سے نکلے، کوفہ پہنچ گئے، اور جب آپ کوفہ پہنچے تو وہاں ساروں نے بے وفائی کر دی۔ اب پھر آپ نے کیا کہا کہ مجھے واپس جانے دو، وہی روایت جو تعذیب و تعذیب کی ہے وہ تو سبھی کے سامنے ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں یا واپس جانے دو یا اسلامی شرطوں کی طرف یا یزید کے پاس لے چلو۔ اس میں لڑنے کا تو آپ کا مذہب ثابت نہیں ہے کہ میں یزید کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہوں اور تلوار اٹھاؤں گا اور میدان میں اس کے ساتھ لڑوں گا۔ ادھر ایک طرف آپ کو ختم وصول ہوئے، آپ آئیں، خلافت بنے گی آپ کی، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حکومت آپ بنائیے گا۔ دوسری طرف یہ مذہب تھا کہ مجھے واپس جانے دیں۔ اب ظاہری سی بات ہے جہاں بھی حکومت بنتی ہے، اور اگر سارے وہ کوفہ والے امام حسین کے ساتھ ہوتے، کچھ دو چار یزید کے خلاف ساتھ ہوتے، تو ظاہری سی بات ہے وہ امام حسین کے خلاف ہوتے، تو پھر مقصد تو ارادہ تو ثابت ہے کہ وہاں پر حکومت جو ہے اس کا جو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حکومت کو امام حسین کو بلایا گیا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ حکومت کریں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ اور امام حسین پاک بھی اس ارادے سے گھر سے تشریف لے گئے کہ ان کے خط موصول ہوئے ہیں، اس لیے آپ اپنے بچوں کو بھی لے گئے، سبھی کو لے گئے۔ وہاں پہنچے، نہ آپ کا ارادہ گھر سے نکل کر لڑنے کا تھا نہ وہاں پہنچ کر لڑنے کا تھا، ٹھیک ہے۔ جب گھر سے نکلے تو یہ ارادہ تھا کہ حکومت بنے گی، لوگ میرے ساتھ ہوں گے، اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کا علاج کر دیا جائے گا۔ جب وہاں پر پہنچے لوگوں نے بے وفائی کی اور آپ جو ہیں تنہا رہ گئے،
تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے واپس جانا دیجیے. ایک طرف یہ ارادہ تھا کہ حکومت قائم ہوگی وہاں پر جا کر, اور وہاں پر جو ہے کوئی دین دشمن یا اسلام کا دشمن اٹھتا بھی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بھی حکومت قائم کی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ سرکشیاں ضرور ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ بغاوت ضرور ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ سر ضرور اٹھانے والے ہوتے ہیں. تو اب ایک مذہب یہ تھا کہ گھر سے نکل کر وہاں جا کر حکومت بنانا ہے یزید کے خلاف. اب دوسرا مذہب یہ تھا کہ وہاں جا کر کہتے ہیں جی لے چلو میں بیعت کرتا ہوں. ایک طرف ترک بیعت کا ارادہ تھا, دوسری طرف بیعت کا ارادہ ہو گیا. ترک بیعت اس وجہ سے تھا کہ آپ گھر سے نکلے تھے, ارادہ تھا کہ لوگ ساتھ ہوں گے, جب بے وفائی ہوگی تو فرمایا لے چلو بیعت کریں گے. یہ بھی ثابت ہے. یہ اسلامی سرحدوں کی طرف جانے تو وہاں لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے, یہ بھی ثابت ہے. اب ایک مذہب تھا پچھلا, گھر سے نکل کر وہاں جا کر حکومت بنانے کا. دوسرا مذہب تھا یزید کے پاس لے چلو. پہلا تھا یزید کے خلاف خروج, دوسرا تھا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو. اب وہ جو پہلے والا خروج تھا جو آپ نے محمد بن حنفیہ کے روکنے کے باوجود, عبداللہ بن عمر کے روکنے کے باوجود آپ نے کیا, ہم نے یہ کہا کہ آپ کا یہ خروج اجتہاد پہ مبنی تھا. آپ سے خطا اجتہادی ہوئی, اجتہاد پہ مبنی تھا, کیونکہ اتنے جلیل القدر صحابہ اور اتنے جلیل القدر تابعین روکنے والے ہیں اور اہل بیت کے چشم و چراغ منع کرنے والے ہیں کہ حضور آپ تشریف لے کر نہ جائیں, لیکن آپ پھر بھی لے گئے. تو وہاں جا کر آپ کو احساس بھی ہوا, آپ نے دیکھا بھی صحیح, سنا بھی صحیح, پڑھا بھی صحیح, سارا کچھ ہوا. جب مشاہدات ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ واقعی کوفہ والے بے وفا ہوتے ہیں, انہوں نے ہمارے بابا سے وفا نہیں کی تھی تو یہ مجھ سے کیسے وفا کر سکتے تھے. اب لہذا وہاں پر ان کی بے وفائی ثابت ہوئی. اگر ان کا یہاں گھر سے نکلنا جو ہے یہ درست ہے تو پھر وہاں پر جا کر اس ارادے اور نیت سے پھر جانا, جیسے تہذیب و تہذیب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہا مجھے بیعت کے لیے لے جاؤ, یہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ آپ نے بیعت قولی کا اقرار کیا ہے, ٹھیک ہے, لے جاؤ. تو پھر آپ اس مذہب کو کیا کہیں گے؟ ایک طرف بیعت کا اقرار ہے, دوسری طرف اپنی حکومت کا ارادہ تھا. اب ایک کو ترک کرنا ہے, ایک کو اختیار کرنا. اگر پہلے والے کو رکھتے ہیں تو دوسرے والا کس طرف گیا؟ ہو حسین بن علی, ہو علی کا بیٹا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر سے جنگ کا ارادہ لے کے نکلے اور وہاں پر جنگ نہ کرے اور لوگوں کو دیکھ کر اور لوگ چھوڑ جائیں تو پھر ارادہ بھی ترک کر دیں کہ نہیں جی آپ نہیں لڑیں گے. علی کا بیٹا ہے, زمانہ چھوڑ جائے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ ارادہ نہیں تھا لڑنے کا. لہٰذا اب اگر پہلے مذہب کو صحیح کہتے ہیں تو پھر پیچھے جو صحابہ و اہل بیت بچتے ہیں ان کا دامن نہیں بچتا. وہ گناہ گار شمار ہوں گے, وہ خطا کار شمار ہوں گے کہ جی وہ آپ کے ساتھ نہیں گئے, انہوں نے بے وفائی کر دی, فلاں کر دیا, یہ کر دیا, جیسے رافضیوں کی طرف سے اعتراض اٹھائے جاتے ہیں. لہذا ہم نے آپ کے پہلا فعل جس کے خلاف محمد بن حنفیہ بھی تھے, جس کے خلاف عبداللہ بن عمر بھی تھے اور دیگر صحابہ کرام جس کے خلاف تھے, ہم نے آپ کے اس عمل کو خطا اس لیے کہہ دیا کہ باقی صحابہ و اہل بیت کا دامن بچ جائے گا. اگر پہلے کو ٹھیک کہتے ہیں, دوسرے کو خطا کی اجتہاد کی طرف نسبت کرتے ہیں تو پھر یقیناً دوسرے کی وجہ سے جو پہلے والے ہیں صحابہ و اہل بیت وہ نہیں بچتے. لہٰذا اب اگر ان کو بچانا ہے تو ہم نے یہ نسبت اجتہاد کی اس وجہ سے کی تھی کہ آپ کا وہ جو پہلے والا خروج تھا وہ اجتہاد پہ مبنی تھا, کیونکہ آپ کو روکنے والے کئی جلیل القدر صحابہ تھے اور بعد میں آپ نے وہ ارادہ بھی ترک کر کے بیعت کا اقرار کر لیا. اب جو پہلا ترک ارادہ تھا اس کو اجتہاد کہا, دوسرے کو ہم نے ٹھیک کہا کہ بھائی آپ نے کہا جی مجھے لے چلو, اور آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اور یقیناً جو آپ کے قاتل ہیں ہم کل بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتے تھے, ہم آج بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں, لیکن آئمہ دین نے قطب کے اندر واضح الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ یزید کے اوپر لعنت نہیں کی جا سکتی. سیف العطا کے اندر عطا محمد بندیالوی صاحب مدث اللہ العالی نے آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا ہے کہ لعنت جو ہے شخصی یزید پر جائز نہیں. اور پھر بڑے اماموں نے, مفسرین نے, کئیوں نے سقوط کا مذہب اختیار کیا, کئیوں نے یہ کہا, امام غزالی تک نے تو انہی رافضیوں کی کمر توڑنے کے لیے آپ نے جو مذہب اختیار کیا شاہ جی قبلہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس لیے آج کے دور کے اندر رافضیوں اور ناسبیوں کی کمر توڑنے کے لیے اور تفضیلیوں کی کمر توڑنے کے لیے ہمیں یہ مذہب اختیار کرنا پڑا اور اس بات کو اٹھانا پڑا. اگر ہمارے اوپر فتویٰ لگتا ہے تو پھر امام غزالی پر بھی لگائیں. کیوں؟ انہوں نے بھی یہی مذہب اور یہی مسئلہ اسی لیے اٹھایا تھا کہ اس وقت حسن بن صبا جو رافضی تھا اس کا زور تھا اور رافضیت بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی, تو آپ نے اس کا منہ روکنے کے لیے, اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس باریک مسئلے کو اٹھا دیا تھا. تو لہٰذا آج ہم نے بھی یہی مسئلہ اٹھایا, استاد صاحب قبلہ نے بھی یہی اٹھایا اور سارے زمانے کے سامنے اپنے اس مسئلے کو بیان کر دیا. ہم یزید کو اتنا برا مانتے ہیں جتنا وہ تھا, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اور یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم شریف ہے, میں اس کی ایک روایت جناب کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس باب کے صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 2 میں ہے اور باب کا عنوان بھی میں جناب کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں. اس کے اندر کتاب الامارہ ہے,
کتاب الامارہ کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی گئی، اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، سند ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان نافع قال جاء عبد الله ابن عمر الى عبد الله ابن مطيع حين كان من امر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال اني لم آتك لأجلسه اتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقولہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لہ ومن مات ولیس فی عنقہ بیعت مات میتتا جاہلیہ۔ حضرت نافع کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کا دور ہے، اس کے زمانے حکومت کے اندر جس وقت واقع حرہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مطیع کے پاس تشریف لے کے گئے، اور آپ فرمانے حضرت مطیع کہنے لگا کہ ابو عبد الرحمن کے واسطے چٹائی بچھا دو، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا میں تمہارے پاس بیٹھنے کی گھر سے نہیں آیا ہوں، صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ تمہیں ایک حدیث سنا دوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میں نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اطاعت سے ہاتھ دھو بیٹھا وہ بروز حشر رب تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اس کے حق میں کچھ بھی برہان نہ ہوگی، اور جو آدمی یوں مرا کہ اس کی گردن میں کسی کی بھی بیعت نہ تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ موجم کبیر کے اندر بھی اس روایت کو جامع الاحادیث کے اندر بھی نقل کیا گیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مطیع کو کہ تم کسی کی بیعت ترک مت کرنا، کسی کی بیعت کو توڑنا نہ، حالانکہ بیعت یزید کا زمانہ ہے تو معلوم ہوا کہ اس وقت آپ منع کریں کہ یزید کی بیعت کو توڑنا نہ۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں شاہ جی قبلہ، میں پھر ایک دفعہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ میرا مقصد کوئی آپ سے مقابلہ بازی کرنا نہیں، آپ ہم سے افضل ہیں، آپ اہل سنت میں سے ہیں، میں آپ کو اہل سنت میں سے شمار کرتا ہوں، سید بھی ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم انتظار میں رہیں گے۔ اگر آپ انہی جوابات کے اوپر مطمئن ہیں تو ہم پھر بھی ست بسم اللہ آپ کو کہیں گے، اگر آپ مطمئن نہیں ہوئے تو شاہ جی قبلہ ہم آپ کو دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ آستانہ علی سندر شریف تشریف لے آئیں، ورنہ اگر آپ تشریف نہیں لے آتے اور ان بد مذہبوں اور بد عقیدوں کی طرف کان دھرتے ہیں جنہوں نے استاد صاحب قبلہ کے کلپ کاٹ کر نیٹ کے اوپر آگے پیچھے چلائے ہیں، جیسے وہ بندر خنزیر ہے یا دیگر جو لانتی شتونگڑے ہیں، تو شاہ جی قبلہ پھر ہم بھی آپ سے معذرت کریں گے کہ شاہ جی یہ روا جو ہے، یہ عقیدہ اور رویہ جو ہے یہ آپ کو روا نہیں دیتا۔ آپ جو ہیں اہل سنت کے اندر اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو سندر تشریف لانا پڑے گا، یا انہیں جوابات کے اوپر آپ کو اکتفا کرنا پڑے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔